لیکن انسان کی فطرت کو سکون کیسے ملے گا؟ عشق کو سکون کیسے ملے گا؟ اب اندر تقاضا چل رہا ہے، اندر عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، تو اللہ نے اس عشق کی آگ کو سکون پہنچانے کا کیا انتظام کیا؟ دنیا میں اپنا ایک گھر بنایا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور لوگ وہاں اس کے دیدار کے لیے پہنچتے ہیں تو لوگوں کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ لیا۔ حج بیت اللہ، اس پر اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ ہے تو پتھر کا بنا ہوا گھر، لیکن اس کی نسبت اللہ نے براہ راست اپنے ساتھ جوڑی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ روزانہ 120 رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ اللہ نے ان کو کیا بدلہ دیا کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو ملت ابراہیمی پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کو بھی ملت ابراہیمی کا تابع بنایا۔ یہ بدلہ کس لیے دیا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بڑی عظمت سے، بڑی محبت سے بنایا تھا، اور بنانے کے بعد دعا مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے گا تو آپ کی مہربانی ہے۔ اب جو وہاں پہنچے گا اور وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا ادب کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، اس کی عظمت کو بجا لائے گا، اس کے تقدس کا پورا خیال رکھے گا، اللہ اس کو بھی عزت و عظمت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ تھوڑے دنوں پہلے شب جمعہ میں مولانا فاروق صاحب کا بیان ہو رہا تھا، تو انہوں نے بیان میں کہا کہ بیت اللہ اور مسجد حرام وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کے قدم پڑے، اس سے زیادہ روحانیت کی جگہ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ برکتوں والی جگہ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ ہدایت کا مرکز اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں بنایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو دنیا میں لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ گھر جو بیت اللہ میں ہے، مبارکن، جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ وہاں اللہ کو کسی نے پہچاننا ہے اور اللہ کو کوئی اللہ کی ذات عالی پہ اپنے یقین کو بڑھانا چاہتا ہے تو بیت اللہ پہنچے، وہاں قدم قدم پہ نظر آئے گا کہ اللہ کی قدرت موجود ہے۔ فیہ آیات بینات، اللہ کہتا ہے وہاں میری قدرت کی بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ آج ہمارے لیے ایک گھر والوں کی روزی کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 50 60 100 مہمان اچانک آ جائیں تو ہم لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے، ان کی روزی کا انتظام کیا ہوگا، اور کوئی مہمان ناراض ہو کے نہ چلا جائے۔ حج پہ جانے والا اللہ کا مہمان ہے، الحجاج وفد اللہ، 30-40 لاکھ حاجی پہنچتا ہے، ان کی روزی کا انتظام سعودی گورنمنٹ نہیں کر رہی، اللہ کرتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ساری دنیا سے پھل اٹھاؤں گا، فروٹ اٹھاؤں گا، سبزیاں اٹھاؤں گا، گوشت اٹھاؤں گا، گندم، ساری دنیا سے ضرورت کی چیزیں اٹھا کے بیت اللہ میں جمع کر دیتا ہے۔ روزی کا انتظام کے علاوہ کتنے حاجی وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کے لے کر آتے ہیں، کتنے حاجی وہاں سے تقسیم کرنے کا سامان خرید کے لے کر آتے ہیں۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بازار میں چیزیں ختم ہو گئیں، آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حاجی رات کو بھوکا سویا ہے، کئی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ روٹی ختم ہو گئی۔ یہ میرے رب کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم سے 50-60 لوگوں کی روزی کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حج پہ آنے والا میرا مہمان ہے۔ www.darsequran.com